السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر نشین پہ تشریف فرما جناب سید احمد پاشا قادری صاحب MLA حلقہ حاضہ و معتمد عمومی مجلس اتحاد المسلمین، جناب احمد بلالہ صاحب MLA، جناب کوثر محی الدین صاحب MLA اور شہر نشین پہ تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور پسا پردہ بیٹھ کر سننے والے میری عزت ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ یاد فخر ملت کے عنوان پہ چوک پر منعقد کیا گیا ہے. یہ فخر ملت کی 41ویں برسی، یعنی انہوں دنیا سے پردہ فرمائے 41 سال ہوئے ہیں، مگر الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کو ہر کوئی جانتا ہے اور فخر ملت کے بارے میں آپ لوگ بخوبی واقف ہے. جیسا آپ جانتے ہیں، آج سے 58 سال پہلے جب مجلس اتحاد المسلمین کا نام بین المسلمین تھا، وہ ٹائم پر فخر ملت نے یہ سوچا، میں معافی چاہتا ہوں، مجلس اتحاد المسلمین کا نام مملکت مجلس اتحاد المسلمین تھا. فخر ملت نے یہ سوچا کہ ہندوستان کی سیاست میں اگر مسلمانوں کی آواز اگر ایوانوں تک پہنچنا ہے، دلتوں کی آواز پہنچنا ہے، پسماندہ طبقات کی آواز پہنچنا ہے، تو ہندوستان کی سیاست میں دستور کے طور پہ ہم بھی حصہ لے سکتے ہیں. یہ سوچ و فکر کے ساتھ میں فخر ملت نے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا جو نام دیا تھا، تو لوگ کہنے لگے کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی کوئی سیاسی جماعت ہو وہ ہندوستان کے ہر وہ کونے کونے پر جائے، اس سیاسی جماعت کا نام کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ہو سکتا ہے. مگر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین شہر حیدرآباد دکن کے اندر کی ایک سیاسی جماعت ہے. لوگ یہ سوچ رہے تھے، مگر فخر ملت کی دور اندیشی، فخر ملت کی جو سوچ تھی وہ آج کے لیے نہیں تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سوچ اور فکر کو اس طریقے سے رکھا تھا کہ آج اس کا ثبوت آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں. کئی برس پہلے لوگ کہتے تھے کہ نام تو کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکھے، مگر یہ تو برج کے ادھر نئے پل کے ادھر کی جماعت ہے. مگر ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین میں ایسی طاقت دی تھی. سب سے پہلے ہم جانتے تھے ہم کو ہمارا گھر مضبوط کرنا ہے. جس دن ہمارا گھر مضبوط ہوگا اس کے بعد میں ہم بتائیں گے کہ ہم کہاں کہاں جا سکتے ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. فخر ملت کی جو سوچ تھی، آج اللہ کے فضل و کرم سے سالار ملت نے اس سوچ کو آگے بڑھایا. اس کے بعد میں آج نقیب ملت اور حبیب ملت نے اس سوچ کو ایسی کونے کونے میں پہنچایا ہے جس کی مثال آج ہندوستان میں لی جا رہی ہے. جیسا آپ جانتے ہیں ریزرویشن کا مسئلہ، مسلمانوں کو جو ریزرویشن کی بات آج ہوئی ہے، تو یہ سوچ فخر ملت کی تھی. وہ ٹائم پر فخر ملت نے کہا تھا اگر ہندوستان کی سیاست میں دلت بھائیوں کو اگر ریزرویشن دی جاتا ہے یا OBC کو دی جاتا ہے یا BC کو دیتے ہیں تو مسلمان بھی پسماندہ ہے، ان کو بھی ریزرویشن ہونا چاہیے. یہ سوچ فخر ملت کی تھی. اللہ کے فضل و کرم نے سالار ملت نے یہ بتا دیا فخر ملت کی سوچ کو. آج اللہ کے فضل سے تلنگانہ جو پرانا آندھرا پردیش تھا اس میں مسلمانوں کو ریزرویشن ملا. آج کی تاریخ میں نقیب ملت حبیب ملت نے اپنی نمائندگی کے اوپر اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ میں جد و جہد کرنے کے بعد
समझते हैं कि फखरे मिल्लत तो 58 साल पहले ऐसी क्या बात बोले थे जो आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हर जगह पहुंच जा रही है। तो ये मैं आपसे कहता हूं, ये चौक जो है ये कोई मामूली चौक नहीं है। इस चौक के ऊपर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के ऐसे सिपाही रहते थे, ऐसे जानदार सिपाही रहते थे। यहां पर से अगर कोई फिरका फरज गुजरता है तो यही सोचता था, अरे बाबा ये चौक है, यहां से गुजर रहे थे, ये रहेगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसी सिचुएशन पे हम जब कभी भी फख्र मिल्लत को खिराज अकीदत पेश करते हैं तो चौक में इसीलिए पेश करते हैं, यहाँ पर फख्र मिल्लत को चाहने वाले ऐसे ऐसे मौजूद थे। ये कोने में एक फूल की दुकान थी हाजी भाई की, वो भी रहते थे, ऐसे कई चाहने वाले थे, तो वो सब के सब चौक में थे। तो हमने चौक से फख्र मिल्लत को हमेशा खिराज अकीदत पेश की है। ये अलग बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की तारीख अल्लाह ने चाहा तो बेशक हर कोई जानता है, और मोतमद उमूमी अहमद पाशा कादरी साहब आपको बयान करेंगे। मगर आज मैं आपको ये कहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला जो ख्वाब फख्र मिल्लत सोचे थे आप और हम मिलके बेशक कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएंगे। फख्र मिल्लत की सोचती एक दिन ऐसा आएगा, वो दिन दूर नहीं है, हम गुजरात भी जाकर बता देंगे कि हम क्या चाहते हैं, फख्र मिल्लत की सोच क्या थी। ऐ फिरका परस्ता को तुम ये सुन लो, तुम ये समझ लो, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आज हैदराबाद से निकली तो बेशक अल्लाह का करम है, महाराष्ट्र में हमारे 2 MLA है और कई कारपोरेटर है। अब हम इंशाअल्लाह ताला यूपी जा रहे हैं, तो बेशक अल्लाह ने अगर हमारा साथ दिया तो यूपी की हुकूमत हमारे बगैर नहीं बन सकेगी। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहा तो बेशक हम यूपी के अंदर भी बता देंगे। उसके बाद में आप ये देख लेना कि बेशक अल्हम्दुलिल्लाह फख्र मिल्लत को बेशक हम उस दिन जरूर व जरूर एक ऐसी खिराज अकीदत पेश करेंगे जिसकी मिसाल आप और हम सब मिलकर देखेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।